ہم نے چھڑکیاں دی کھالیاں اونچی آواز سے بات کی، انہیں رلایا انہیں تڑپایا. پتہ نہیں ہماری حرکت سے کس عمل سے کس بات سے ہمارے ماں باپ ناراض ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اے مالک ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما دے، ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. جن کے والدین زندہ ہے یا اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا کر. جن کے والدین زندہ ہے ان کی عمر میں صحت و عافیت اپنی رضا کے ساتھ برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ماں باپ کو راضی کرنے والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کو راضی کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم نے کتنے مسلمانوں کا دل توڑا، گالیاں بھی بڑھتی معاذ اللہ، مسلمانوں کی غیبتیں کی، مسلمانوں کی چولیاں کی. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. ہم نے اپنی نادانیوں کے سبب اے پروردگار اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. اے رب کعبہ ہمیں بربادی سے بچا لے، ہمیں تباہی سے بچا لے. یا اللہ دنیا میں بھی تباہی سے بچا لے، موت کے وقت بربادی سے بچا لے، قبر میں اپنے عذاب سے بچا لے، قیامت کے دن اپنے غضب سے بچا لے. اے اللہ قیامت کے دن اگر تو نے حساب لیا تو جہنم کے عذاب ہم کہاں سے اپنا حساب دیں گے، کس منہ سے حساب دیں گے. اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفرار وقنا عذاب الدارين بحرمت جد الحسن والحسین. اے رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے. ہمارے والدین پہ رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہماری اولادوں پہ رحمت کی نظر فرما دے، قیامت کی نسلوں پہ نظر رحمت فرما دے. یا اللہ سب کا ایمان سلامت رکھ، عقیدہ سلامت رکھ، عمل میں درستگی عطا کر دے. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، نماز کی لذت عطا کر دے. اے اللہ اب تک تو ہم نے رسم کے طور پہ سجدہ عطا کیے، سجدے میں سر لگا پڑا، نماز میں ہم کھڑے دماغ میں گندے خیالات. اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہماری نمازیں تو اس لیے کہ مولا بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر، حدیث میں ہم نے سنا کہ ایسی نمازوں کو منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ ہماری زندگی میں ایک بھی ایسا سجدہ نہیں جو تیرے دربار کے لائق ہو. اے رب کعبہ امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، صحابہ کرام کی عبادتوں کا صدقہ، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تہجد کا واسطہ. اے رب کریم ہمیں اپنے نیک عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے. عبادت کی لذت عطا کر دے، تلاوت کی لذت عطا کر دے، ذکر کی لذت عطا کر دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. اے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، سعادت بندوں میں شامل کر دے. اے اللہ رجب کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، تیرا مہینہ قریب آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، شب برات تک اے اللہ میں پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. پچھلی شب برات میں پتہ نہیں کس کا نام ملک الموت کو دے دیا گیا. اے اللہ ایک رحیم، ایک کریم، اے کرم کے فیصلے فرمانے والے، اے تقدیروں کو بدل دینے والے، اے قادر مطلق، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں پہ تصرف فرمانے والے مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. اے اللہ ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرما دے، ہمیں نیک بختوں میں شامل کر دے، ہمیں کامیاب لوگوں کی جماعت میں شامل کر دے. اے اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا کر. اے اللہ نیکیوں میں اخلاص عطا کر، نیکیوں میں اخلاص عطا کر. بڑا ڈر لگتا ہے ریاکاری کے تعلق سے. تیرا حبیب تو صحابہ کرام سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. وہ اتنے مخلص تھے تو بھی تیرے حبیب نے ڈر کا اظہار کیا. اب تو نام نہاد مسلمان
مولا بچا لے. ہم اپنے من میں کوئی ناز نہیں کرتے, ہم اپنے خیالات میں کوئی ناز نہیں کرتے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی کارنامے نہیں ہے. اے رب کریم, رب کریم, ایک ہی چیز پہ ناز ہے کہ تو ہمارا رب ہے مولا, تو ہمارا مالک ہے مولا, تو ہمارا پالن ہار ہے مولا. اے رب کعبہ, اے حاجتوں کو پوری کرنے والے, اے مشکلوں کو دور کرنے والے, اے اللہ ہمارے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ہماری مشکلوں کا خاتمہ فرما دے, ہماری جائز حاجتیں پوری کر دے. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ کتنی بچیاں آئی ہیں, کتنے لوگ بیمار ہیں. ایک اسلامی بہن کو تو بلڈ کینسر کا ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کر دیا. الہ العالمین, مسلمان اتنے کمزور غریب ہیں, ان کے پاس تو علاج کرانے کے لیے پیسہ بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولا بلڈ کینسر. میں نے ایک بچے کو ہاسپٹل میں اس کا آپریشن دیکھا, اسے آپریشن تھیٹر لے جا رہا ہے, چھوٹا سا بچہ. ایک بچے کا تو 4 سال کے اندر 11ویں مرتبہ آپریشن ہوا. پیدا کرنے والے, تو اپنے کرم سے ان کی دماغ میں شفا عطا کر دے, ہواؤں میں شفا عطا کر دے, غذاؤں میں شفا عطا کر دے, پانی میں شفا عطا کر دے. اے اللہ کرم کا معاملہ کر دے, ان کے دکھوں کو ختم کر دے. اے اللہ شفائے کاملہ دے دے, شفائے کاملہ عاجلہ دے دے, نافعہ دے دے, دائمہ دے دے. اے رب کریم دکھ درد کے بعد کو سکھ چین نصیب فرما دے. اے اللہ بچیوں کے نصیبیں بلند کر دے, بچیوں کے نصیبیں بلند کر دے. کتنی جوان بچیاں ان کے ماں باپ سے کہتے کہ میری بچی 30 سال کی ہوگی ابھی تک رشتہ نہیں ہوا ہے, 30 سال کی ہوگی رشتہ اچھے رشتوں کے لیے تڑپ رہے. وہ کتنی بیچاری اسلامی بہنیں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ہے مولا, کسی ظالم نے زبردستی طلاق دے دیا اور بچی کو ہلاکت کی طرف بڑھا دیا. اے رب کعبہ, ان تمام بے چینوں, بے قراروں, بے سہاروں کی مولا غیر سے مدد فرما دے. یا اللہ گھروں میں خوشیاں داخل کر دے, برکتیں داخل کر دے. اے اللہ بچیوں کے نصیبیں بلند کر دے. اے اللہ ان کے لیے نیک جائز طیب و طاہر رشتے عطا کر دے. اسلامی بھائیوں کے لیے نیک جائز طیب و طاہر رشتے عطا کر دے. اے اللہ اس مجمع میں جو بھی آیا ہے, جو بھی تمنا لے کے آئے, بچیاں سمجھ میں پیش کی, کس کس کا نام لے مولا, اتنی ساری بچیاں, کس کس کا نام لے. کسی کی ماتا بیمار ہے, کسی کی بہن بیمار ہے, کوئی خود اپنی بیماری کے لیے پرچی بھیجا ہوا ہے. اے اللہ, اے رب کعبہ, یہاں مجمع میں جو بھی بیمار آیا ہے, ڈاکٹر نہیں جانتے نے کیا بیماری, تو جانتا ہے مولا. تیرے علم میں سب کچھ ہے, ڈاکٹر تو محتاج ہے, محض محتاج ہے, رپورٹ کے محتاج ہے. رپورٹیں کرنے کے بعد بھی انہیں بیماریاں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اے اللہ, اے رب کعبہ, تیرے علم میں سب کچھ ہے, اور تو فرماتا ہو جا تو ہو جاتی ہے. اے رب کریم, تمام جو بھی بیمار آئے سب کو شفا کی دولت عطا کر دے, اور جو بیماریوں سے نجات فرما کے لوٹا دے. ان کے گھر میں, ہمارے گھر میں جو بھی بیمار ہے شفا دے دے, جو بھی تکلیفیں گرے مولا شفا دے دے. اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے کہ ہمیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو دن دیکھے وہ اپنے ہاتھوں کے شکوہ ہے, زمانے سے نسبت پہ ملا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نوسطیں ہم مٹا ڈالنا, ورنہ برباد ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اے مولا, ہم نے یہ بھی روایت سنی ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے اور تو اس سے راضی ہوتا ہے, اور جب تو اس سے راضی ہوتا ہے تو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے, اور جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس پہ غضبناک ہوتا ہے, اور ان پہ جب غضبناک ہوتا ہے تو ان پہ لعنت کرتا ہے. اور یہ بھی روایت پڑی ہے کہ وہ لعنت اس کی ساتویں پوچھ تک پہنچ جاتی ہے.
اے رب کعبہ ہمیں بھی بچا لے، ہمارے بچوں کو بھی بچا لے، ہماری قیامت کی نسلوں کو بچا لے، سب کا ایمان سلامت رکھ، عقیدہ سلامت رکھ، دنیا میں عزت عطا کر۔ اے اللہ مدینہ منورہ حرمین شریفین کی بار معدب حاضرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حج مبرور نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما۔ اے رب کعبہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ اے الہ العالمین جہاں بھی مسلمان بسے سب کی جان مال عزت اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمارے ملک کو استحکام نصیب کر۔ اے اللہ اسے ظالمین کے ظلم سے بچا، اسے اشرار کے شرور سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا۔ اے اللہ آنے والا نظام عافیت والا کر دے، برکت والا کر دے۔ الہ العالمین رب کعبہ اورنگ آباد اور پورے ہندوستان پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی آزادی دکھا دے۔ اے اللہ حرمین شریف میں عاشقوں کی خدمت عطا کر۔ اے رب کریم اس اجتماع کو سجانے میں، اہتمام کرنے میں جس نے بھی ساتھ دیا، جتنے بھی یہاں کی سنی تنظیمیں، سنی افراد، ہمارے تمام جتنے بھی کمیٹی والے، مسلم گروپ، سنی گروپ میں مل کر جو بھی حصہ لیا ہے، اللہ دارین میں اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں نے آبادیہ نصیب کر، شادمانیہ نصیب کر۔ اے رب کریم علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، مشائخین اہل سنت کی حفاظت فرما، بالخصوص تاج الشریعہ کو اللہ صحت عطا کر، شفا عطا کر۔ اے رب کریم تمام مشائخین علماء کا سایہ ہم پہ دراز فرما دے۔ اے رب کعبہ انہیں ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کر، اے اللہ تباہی و بربادی سے بچا کر، جب ہماری زندگی کی آخری گھڑی آئے ایسا کرم کر دے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا تذکرہ ہوا، موت کے وقت وہ نورانی چہرہ دکھاتے ہوئے کلمہ پڑھتے پڑھتے ایمان و عافیت کی موت نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو